عرض کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ تمام انبیاء کرام کی زندگی کا مقصد کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ صرف ایک مقصد، وہ کیا ہے کہ اللہ سے پیغام کو لینا ہے اور اللہ کی مخلوق تک پہنچانا ہے۔ کوئی زمینوں پر قبضے کرنے، کوئی ریاست قائم کرنی، حکومت قائم کرنی، لوگوں کو اپنی تلوار کے زیر سایہ رکھنا، وہ لوگوں سے مال کو اکٹھا کرنا، یہ اللہ کے نبی کی مقصد حیات نہیں ہے۔ کسی بھی پیغمبر کا مقصد حیات نہیں ہے۔ پیغمبروں کی زندگی کا مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اب آپ خود سوچئے کہ جب ایک مقصد طے ہو گیا کہ یہ مقصد ہے، تو اب اگلی باتیں خود بخود ہمیں سمجھ آ جاتی ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طے کر لیا کہ میری زندگی کا مقصد اپنے رب کے پیغام کو انسانوں تک پہنچانا ہے، تو پھر جتنے آپ کرداری اور اخلاقی اوصاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھتے ہیں، وہ آپ کو اس مقصد کے ارد گرد گھومتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب دیکھیں کہ جب لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ انسان کے اندر صبر و تحمل ہو۔ جو یہاں محراب اور منبر پر بیٹھنے والا آدمی ہے، وہ کوئی شعلہ بیان خطیب ہونا اس کا کوئی ضروری نہیں ہے، نہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ادھر آگ لگا دی پھر ادھر آگ لگا دی۔ اس کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ میں نے اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے، پیغمبروں کا مشن۔ تو صبر اور تحمل، بردباری، استقامت، برداشت، عفو درگزر، جتنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو جتنے اوصاف نظر آتے ہیں، وہ سارے اوصاف آپ کو پتہ چلے گا کہ جو آپ کی زندگی کا مقصد ہے اس کے ارد گرد گھومتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ یعنی اس مقصد کا تعین اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ اوصاف آپ سے ظاہر ہو، کیونکہ ان اوصاف کے بغیر وہ مقصد حاصل ہی نہیں ہو سکتا۔ جو تاریخ کے طالب علم ہیں، جن کی تاریخ پر نظر ہے، وہ اس چیز کو جانتے ہیں، نوجوان بھی بچے یہاں بیٹھے ہیں جو اسٹوڈنٹ ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری کے اندر صلح حدیبیہ فرمایا۔ صلح حدیبیہ کا معاہدہ قریش مکہ کے ساتھ کیا، اور آپ وہ کبھی صلح حدیبیہ کی شرائط پڑھیں تو وہ سوال ذہن میں آتے ہیں جو حضرت عمر کے ذہن میں آئے تھے۔ وہ شرائط میں سے یہ شرط بھی ہے کہ جو شخص مکہ سے مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا اس کو واپس کیا جائے گا، اور جو مدینہ سے مکہ آئے گا اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ اب دیکھیں نا، بیلنس نہیں ہے۔ اس دفعہ جو لوگ آئے ہیں یہ عمرہ کیے بغیر واپس جائیں، اگلے سال آئیں، اور صرف سفری تلواریں ساتھ لے کر آئیں، اور صرف 3 دن کے لیے آئیں۔ تو اب آپ سوچئے کہ ایسی کڑی شرائط، جبکہ اس سے پہلے مسلمان اہل مکہ کو بدر میں شکست دے چکے ہیں، احد میں معاملہ برابر سرابر رہ گیا، خندق میں شکست دے چکے ہیں، مسلمان مدینہ کی ریاست اپنی طاقت منوا چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر ایسی شرائط پر صلح کر لی جن سے دبنے کا تاثر پیدا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ آپ کی بعثت کا مقصد لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، علاقے فتح کرنا یہ آپ کا مقصد نہیں ہے، یہ آپ کی منزل نہیں ہے۔ چنانچہ آپ دیکھ لیجئے کہ مکہ فتح ہوا، یہ وہ لوگ ہیں 21 سال کے بعد اللہ کے رسول فاتحانہ انداز میں بیت اللہ کے اندر کھڑے ہیں، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو مکہ سے ہجرت پر مجبور کیا ہے، کبھی حبشہ کی طرف کبھی مدینہ کی طرف، ان کی جائیدادوں پر قبضے کیے، ان کو قتل کیا ہے، ان کے لیے زندگی 2 بر بنا دی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب یہ لوگ مفتوح ہوئے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ عفو و درگزر کا وہ مظاہرہ کرتے ہیں کہ جو انسانی تاریخ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اذهبوا وانتم طلقاء، جاؤ سب معاف ہے سب۔ کیوں؟
اس لیے کہ مقصد بدلہ لینا آپ کی زندگی کا مشن اور مقصد ہی نہیں ہے۔ میں جو نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، اور اس مقصد کے تعین کے بعد پھر انسان شعوری طور پر جب اپنی زندگی کا مقصد طے کر لیتا ہے تو پھر اس سے وہ اوصاف ظاہر ہوتے ہیں جن کو ہم اعلیٰ اخلاقی قدریں کہتے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی فرد کا کوئی مقصد زندگی نہ ہو، اگر کسی قوم کا کوئی مقصد حیات نہ ہو، تو یاد رکھیے کہ دنیا میں تو ذلیل ہوگی، آخرت میں تو ہوگی، دنیا کے اندر بھی وہ قوم ذلیل ہوگی۔ اس لیے یہ لازم ہے کہ اس امت کا فرد ہونے کی حیثیت سے، بحیثیت فرد اور بحیثیت قوم، ہم اپنے مقصد حیات کو پہچانیں، شعوری طور پر جانیں کہ اللہ نے اس امت کو کیوں پیدا کیا، اور بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس مقصد کو پہچانے بغیر ہماری زندگی بالکل فضول اور بیکار ہے۔ لہٰذا یہ لازم ہے کہ ہم اپنے مقصد حیات کو بھی پہچانیں، اور اس کے نتیجے میں اخلاقی قدریں وہ لازمی طور پر انسان سے ظاہر ہوں۔